الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ تقریباً آدھا ہونے جا رہا ہے، جس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مہینے تو سب برابر ہیں، لیکن جس مہینے کی نسبت آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہو، اس مہینے کا مقام اور درجہ بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جتنی کثرت سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شعبان المعظم میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، باقی رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ گویا یہ ایک تیاری تھی، اور اپنی امت کو یہ بات سمجھانا تھا کہ رمضان المبارک کا جو محتم بالشان مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا ہے۔ روزہ چونکہ رمضان المبارک کی سب سے اہم اور بڑی عبادت ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، اس لیے آپ کثرت سے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور ترغیب دیتے تھے اس بات کی اپنی امت کو کہ وہ بھی روزے رکھیں، تاکہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا اور روزوں کا اہتمام کرنا آسان ہو جائے۔ یوں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمیشہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے مکمل فارغ کر لیا کرتے تھے، شعبان المعظم میں اپنے سارے کام مکمل کر لیا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک میں دنیا کا کوئی تقاضا باقی نہ رہے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاص عادت تھی، اور ان کا طریقہ یہی تھا۔ لیکن ہمارے لیے جتنا ہم کر سکتے ہوں اتنا ہمیں کرنا چاہیے، اپنی کمزوری کو اور اپنے ضعف کا خیال کرتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی یا تو اس مہینے کو غفلت ہی میں گزار دے، یا اتنا زیادہ کسی کام کو کر بیٹھے کہ رمضان المبارک میں کسی قسم کی کمزوری پیدا ہو جائے۔ دونوں چیزوں سے احتیاط بتائی گئی ہے۔ ایک خاص طور سے شعبان المعظم میں رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، ہر سال آتی ہے۔ یہ بہت اہم رات ہوتی ہے۔ پورے سال کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کا ایک خاص عمل تو یہ ہوتا ہے، جو کچھ پوری دنیا میں ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، روایت میں آتا ہے، سب کا سب لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، کون کب مرے گا، کس کی عمر کتنی ہوگی، کس کو روزی کتنی دی جائے گی، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں اور لوح محفوظ پر درج کر چکے ہیں۔ لیکن پورے سال میں
جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے لوح محفوظ سے اس کو نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو بہت اہم رات اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے آئندہ آنے والے سال میں کون تو پیدا ہوگا اور کون دنیا سے رخصت ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی شادیوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ کر سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنی خوشیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے یہاں ان کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے، ان کے بارے میں کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات میں خاص طور سے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جب یہ رات آئے تم اس رات میں اللہ کی عبادت جتنی کر سکتے ہو اتنی کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها، جب 15ویں شب آئے شعبان کی تو تمہیں چاہیے کہ تم رات کو اللہ کی عبادت کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میں گھر تشریف لائے، آرام فرمانے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، پھر آپ اٹھے اور آپ نے رات کو عبادت شروع کر دی اور اتنی لمبی عبادت فرمائی اور اتنی لمبی نماز پڑھی، اور نماز میں ہر رکن کو آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ لمبا ادا کیا، قیام بھی لمبا کیا، رکوع بھی لمبا کیا، سجدہ بھی لمبا کیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے لمبے سجدے سے مجھے یہ خطرہ ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا گئے اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاں بلا لیا ہو۔ تو میں نے آپ کے جسم پر ہاتھ رکھا، پیر پر، تو آپ کے پیر میں مجھے حرکت محسوس ہوئی، جس سے میں یہ سمجھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی حیات ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سجدے کے اندر بہت ساری دعائیں سنی، جس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی تعریف ہے کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تحمید اور اس کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، عائشہ اس دعا کو یاد کر لو، اس لیے کہ جبریل امین نے یہ دعا مجھے سکھائی ہے اور اس رات میں کثرت سے پڑھنے کا مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ شب برات جب آتی ہے ہم لوگ رات کو یقیناً جاگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خالی جاگنا نہیں ہے بلکہ اس رات کو عبادت میں صرف کرنا ہے۔ جاگنے سے کوئی مقصد نہیں ہے، جاگ کر آدمی بازاروں میں پھر کر، ہوٹلوں کو آباد کر کے یا بازار کو آباد کر کے اپنی رات مکمل کر دے، یہ تو اپنے قیمتی وقت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا ہے۔ یہ لمحات ایسے ہیں کہ نامعلوم زندگی میں دوبارہ میسر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے تھے جو گزشتہ ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، دنیا چھوڑ کر اللہ کے یہاں چلے گئے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کون آئندہ سال تک رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ اس لیے ایسے اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان کی قدر کرنا چاہیے، اور قدر یہی ہے کہ آدمی جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو عبادت میں صرف کرے، نوافل پڑھے،
قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو پوری رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور آسمان سے اعلان فرماتے ہیں، حل من مستغفرین، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ ہم جانتے ہیں ہم رات دن اٹھتے بیٹھتے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ بتقاضۂ بشریت انسان اور بشر ہونے کی وجہ سے ہم سے چھوٹی بڑی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے خود مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس رات کے اندر کوئی ہم سے مغفرت مانگے تو ہم اس کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ حل من مسترزقین، کوئی ہے جو روزی کی طلبگار ہو اور روزی کے معاملے میں پریشان ہو، وہ ہم سے آج اپنی روزی کی وسعت مانگے گا تو ہم اس کی روزی میں ضرور وسعت دیں گے۔ دنیا میں ہم اپنی روزی کو وسعت دینے کے لیے اور اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے دنیا کے جتن کرتے ہیں۔ اصل جس کے ہاتھ میں روزی ہے اور جس نے روزی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ساری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کی روزی چاہتا ہے اس میں وسعت دے دیتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ روزی کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کا وعدہ کیا ہے اور تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، لہذا تم آسمان والے سے ہاتھ اٹھا کر مانگو، اللہ تمہاری روزی میں ترقی بھی دیں گے اور تمہاری روزی میں برکت بھی دیں گے۔ اس رات میں خصوصی اعلان ہوتا ہے کوئی اپنی روزی کی برکت ہم سے مانگے، ہم روزی کی برکت اس کو ضرور دیں گے۔ اسی طرح یہ اعلان ہوتا ہے کوئی بیمار ایسا ہے، کوئی پریشان حال ایسا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی حالات کے اندر ہے، وہ ہم سے اس پریشانی اور مصیبت اور بیماری سے عافیت مانگے، ہم اس کو عافیت دینے کو تیار ہیں۔ یہ تین اعلان اللہ کی طرف سے خصوصی طور سے اپنے بندوں کے لیے ہوتے ہیں، ایک گناہوں سے مغفرت کا، دوسرے رزق میں وسعت کا، اور تیسرے پریشانی سے نجات دینے کا۔ یہ تین اعلان اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مغفرت کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس رات کا نام ہی شب برات ہے، برات کہتے ہیں نجات کو، نجات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بندوں کو عمومی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو جہنم سے آزادی مرحمت فرما کر جنت میں داخلہ ان کا طے فرما دیتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ اللہ کا اتنا عمومی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے اس رات میں آزاد فرماتے ہیں۔ عربوں میں جس طرح آج روپیے پیسے کی شکل میں مال و دولت جمع کیا جاتا ہے، اس زمانے میں وہ مالدار زیادہ سمجھا جاتا تھا جس کے ہاں بھیڑ بکریاں جانور زیادہ ہوتے ہوں، اور یہ قبیلہ ایسا تھا کہ ان کے ہاں بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ تو آپ نے اس قبیلے کی مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، یعنی آدمی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی تعداد میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی مرحمت فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اللہ سے خصوصی طور سے
اپنے ان گناہوں کی معافی نہیں مانگیں، اس عمومی مغفرت کے اعلان میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ کینہ رکھنے والا جو دوسرے کی برائی اپنے دل میں لیے پھرتا ہو، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آرام دینے کی اتنی فکر نہ کرے جتنے کہ آدمی دوسرے کے بارے میں یہ سوچے کہ دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر یا دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر آدمی کا خوشی ہونا اور دوسرے کے لیے برا چاہنا یہ کینے کی شکل ہوتی ہے۔ اور جو آدمی اپنے سینے میں کسی کی برائی رکھتا ہے، فرمایا اس رات میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے تم ایمان والوں کی شکایت نہ کیا کرو، میرے سامنے کسی کی برائی بیان نہ کیا کرو، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے درمیان میں آؤں تو اس طرح آؤں کہ ہر ایک کی طرف سے میرا دل اور میرا سینہ بالکل صاف ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہے اور خدمت ہی کی نیت سے رہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، ان کو بیٹے کہہ کر پکارا، اے میرے بیٹے، اپنے سینے سے اور اپنے دل سے دوسرے کی برائی کو بالکل نکال دو اور اپنے سینے کو اور اپنے دل کو دوسرے کی برائی سے بالکل صاف کر لو۔ اور یہ فرما کر یوں فرمایا، ھذا من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ ومن احب سنتی، اور جو میری سنت کو سے محبت رکھتا ہے، فرمایا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان والوں کے طرف سے اپنے دل کو اور اپنے سینے کو برائی سے صاف رکھنا یہ اللہ کے نبی کا خصوصی عمل اور آپ کا خاص طریقہ ہے۔ اور گویا کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور تعلق کی علامت ہے۔ اور پھر یوں فرمایا کہ جو مجھ سے محبت اور تعلق رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اپنے سینے کو پاک نہیں رکھیں گے دوسرے کی برائی سے تو فرمایا اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ قطع تعلق کرنے والے لوگ جو رشتوں کو توڑتے ہیں، ایک ہوتی ہے صلہ رحمی کے تعلقات کو قائم رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، سل من قطعک، اس سے تم رشتے تو جوڑو اور رشتے قائم کرو جو تم سے تعلقات توڑتا ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہے اخلاق کا معیار کہ جو ہم سے رکھے گا ہم بھی اس سے رکھیں گے، اور جو ہم سے نہیں رکھے گا ہم اس سے نہیں رکھیں گے۔ فرمایا یہ تو سودے بازی ہے کہ آدمی بازار جاتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، سامان لے لیتا ہے، ہم نے کسی کو کچھ دیا اس نے ہمیں کچھ دے دیا۔ فرمایا یہ کوئی اخلاق کی چیز نہیں ہے، یہ تو سودے بازی ہوئی۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، تعلق توڑ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ کوئی ہمیں سلام کلام نہیں کرتا ہے، ہم چلا کر اس سے سلام دعا رکھیں۔ فرمایا یہ اخلاق کا اچھا معیار ہے، اور اسی کے معنی ہیں تعلقات کو جوڑنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اگر کوئی آدمی یہ نہ کر کے قطع رحمی کرتا ہے، بجائے تعلقات کو قائم کرنے کے تعلقات کو ختم کرتا ہے، تو یوں فرمایا اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ شراب کا عادی اور نشے کا جو عادی ہوتا ہے اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ والدین کا نافرمان ہوتا ہے، فرمایا اس کی بھی جب تک ماں باپ اسے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ یہ کچھ نشاندہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے
کہ یہ گناہ اتنے سخت ہیں اور ایسے اہم ہیں کہ جب تک آدمی ان سے توبہ نہ کر لے گا اس وقت تک عمومی اعلان کے اندر جو مغفرت کا اس رات میں ہوتا ہے اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے والے کو اللہ پسند بھی فرماتے ہیں، اور سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ اس طرح قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ بالکل سرے سے اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں اگر آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے اس رات میں توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس موقع پر 3 عمل ثابت ہیں۔ ایک، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں سمجھنا چاہیے کہ قبرستان جانا ضروری ہی ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر سال ہی ضروری ہے۔ آدمی کو جب بھی موقع ملے آدمی چلا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے ہیں قبرستان شب برات میں، اس لیے آدمی کو اگر موقع ہو تو آدمی چلا جاوے، اور آدمی کو موقع نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، گھر سے بھی آدمی اپنے مرحومین کے لیے جو کچھ پڑھ کر بخشے گا اور ثواب پہنچائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچائے گا۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ اس رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم اور کوئی مخصوص نماز یا مخصوص عمل اس رات میں نہیں ہے، عمومی اعتبار سے جو ہم نفلیں پڑھتے ہیں، اور نفلوں میں جو قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ صورتیں آدمی پڑھ کر اپنی نفل نماز پڑھے، دعائیں مانگے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، یہی اعمال ہیں کرنے کے۔ جب تک کر سکتا ہے کرے، اور جب آدمی کو آرام کا تقاضا ہونے لگے تو آدمی سو جائے۔ میں نے عرض کیا، بازاروں میں پھر کر اس رات کے قیمتی اوقات کو ضائع کرنا یہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور دوسروں کے لیے اس لیے نقصان دہ ہے کہ اس سے اسلام کا اور ہماری ان مبارک راتوں کا غلط تعارف ہوتا ہے۔ کہ اگر کوئی اپنے مذہب کی اشاعت، جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس وقت میں اپنے مذہبی امور کو انجام دینے کے لیے بازاروں میں پھر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں میں پھر رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، کچھ اپنے منہ میں لے کر بجا رہے ہیں، اگر ہم نے بھی آنے والی رات میں ایسے ہی موٹر سائیکلیں دوڑائیں اور ادھر ادھر پھرتے رہے تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ اس سے اسلام کا غلط تعارف ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی بات یہی ہے کہ اس رات کو غنیمت سمجھیں، اپنے گھر کو بھی بالکل ایسا نہ بنائیں کہ وہاں کوئی عبادت ہی نہ ہو۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اپنے گھروں میں عبادت کا ایسا انتظام کرتے ہیں کہ گھر کا ہر فرد اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر کا ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ گھر میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جس وقت اللہ کی کوئی نہ کوئی عبادت گھر کا کوئی نہ کوئی آدمی نہ کر رہا۔ مثلا ایک جگہ نماز کی یا عبادت کی بنا رکھی تھی، وہاں پر اگر 2 آدمی عبادت میں مشغول ہیں، جب یہ 2 آدمی فارغ ہوں گے تو دوسرے 2 آدمی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، جب یہ 2 آدمی فارغ ہوں گے تو پھر دوسرے 2 آدمی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، یا ایک آدمی عبادت میں مشغول ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ کے نیک بندے اپنے گھر کا نظام صبح و شام کا اور رات و دن کا بناتے ہیں کہ گھر کا کوئی نہ کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی عبادت میں کوئی نہ کوئی گھر کا آدمی مشغول ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے، ہم مساجد میں آ کر فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن یہ رات کی نفلی عبادت ہے، آپ خود گھر میں نفلیں پڑھیں، اپنی مستورات کو ترغیب دیں کہ وہ بھی اس رات کا کچھ حصہ جاگ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، دعائیں مانگیں، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی دعائیں مانگیں، اس لیے کہ یہ آسمان سے فیصلوں کی رات ہے۔
تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس موقع پر جو ثابت ہے وہ اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، یعنی گویا آج 14 شعبان ہے تو اب کل کا جو دن آئے گا شنیچر کا، ایک دن کا روزہ 15 تاریخ کا، 2 روزے نہیں ہیں، صرف ایک ہی روزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس روزے کو رکھا ہے، اور جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے بارے میں کوئی فیصلہ آسمان سے ہو رہا ہو تو میں اس دن روزے دار ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اس دن میں روزے سے ہوں۔ روزہ اللہ کی بڑی عبادت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں یہ فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہیں اور روزے کا بدلہ میں دوں گا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 15 شعبان کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن کوئی فرض اور واجب روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، جس کو آسانی ہو وہ رکھے، اور جس کو آسانی نہ ہو اور کوئی عذر ہو نہ رکھ سکتا ہو تو نہ رکھے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ تینوں عمل جو میں نے عرض کیے ہیں یہ مستحب ہیں، اچھے ہیں، کرے گا آدمی تو نفع اٹھائے گا، نہیں کرے گا تو کسی قسم کا کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ ایک قبرستان جا کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا، دوسرے رات کے جتنے حصے میں اللہ توفیق دے اللہ کی عبادت کرنا، اور تیسرے 15 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ایسے موقع لے کر آتے ہیں۔ شب قدر آتی ہے پورے سال میں ایک مرتبہ، شب برات آتی ہے ایک مرتبہ، یہ کچھ راتیں ہیں جس طرح زمین پر ایمان والوں کے لیے 2 عید کے دن اللہ نے متعین فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے آسمان کے فرشتوں کی بھی 2 ہی عیدیں ہیں، ایک شب برات ہے اور ایک شب قدر ہے۔ اس لیے ہمیں ان راتوں کو غنیمت سمجھ کر ان کو اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔